اگر ہم فاسٹ فارورڈ کر کے موجودہ دنیا میں آئیں تو سائبر تھریٹس اب صرف پرینکس یا ایکسپیریمنٹس نہیں رہیں، بلکہ یہ پراپر ویپنز ہیں جو کرمنلز، کارپوریشنز اور یہاں تک کہ نیشن سٹیٹس استعمال کرتے ہیں۔ سائبر اٹیکس بے تحاشا اقسام ہیں، لیکن ہم چند اہم ٹائپس پر بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے میلویئر آتا ہے، جو کہ اب ایک پورا ایکو سسٹم ہے۔ اس میں کی لاگرز ہیں جو کہ آپ کے کمپیوٹر یا موبائل کے کی بورڈ کے ہر اسٹروک کو مانیٹر کرتے ہیں، یعنی ہر کی جو آپ پریس کرتے ہیں وہ سیو ہو کر اٹیکرز کے پاس جاتی ہے اور اس سے وہ آپ کے پاسورڈز اور سینسٹیو انفارمیشن گیس کرتے ہیں۔ میلویئر کی ایک اور قسم اسپائی ویئر ہے، جو کہ آپ کی ڈیوائس کے کیمرہ، مائکرو فون اور اسکرین کو مسلسل مانیٹر کرتا ہے اور آپ کی ہر قسم کی ایکٹیویٹی کو اٹیکر کے پاس بھیجتا ہے۔ پھر ٹروجن ہارس بھی میلویئر کی ایک اور قسم ہے، جس میں آپ کوئی اپنی ضرورت کی ایپ اپنی ڈیوائس میں ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، لیکن اصل میں اس میں ایک وائرس چھپا ہوتا ہے جو کہ آپ کے سسٹم کو سیکنڈز میں کمپرومائز کر سکتا ہے۔ اور فائل لیس میلویئر بھی اس ایکو سسٹم کا حصہ ہے، جو کہ آپ کی فائلز میں جگہ لینے کے بجائے آپ کی ریم میں چھپ کر رہتا ہے اور اس کو ڈیلیٹ کرنا سب سے مشکل ہے۔ میلویئر آج صرف کمپیوٹرز کو ڈیمیج نہیں کرتا، بلکہ یہ آئیڈینٹیٹیز چراتا ہے، بینک اکاؤنٹس خالی کر دیتا ہے اور ہمارے بیہیویئر کو مسلسل مانیٹر کرتا ہے۔ سائبر اٹیکس کی ایک اور قسم رینسم ویئر ہے اور یہ گزشتہ دہائی کی سب سے خطرناک تھریٹ تھی۔ رینسم ویئر آپ کی فائلز کو مکمل طور پر انکرپٹ کر دیتا ہے اور کرپٹو کرنسی کے تھرو پیمنٹ ڈیمانڈ کرتا ہے، یعنی اس کا کانسیپٹ کڈنیپنگ والا ہے، کیونکہ اس میں اٹیکرز آپ کی فائلز کو ایک طرح سے اغوا کر لیتے ہیں اور اگر آپ ان فائلز کو ایکسیس کرنا چاہیں تو آپ کو اس کے لیے بھاری رقم پے کرنا پڑتی ہے۔ ماضی قریب میں وانا کرائے اور نوٹ پیٹیا جیسے رینسم ویئر اٹیکس نے ہاسپٹلز، شپنگ کمپنیز اور یہاں تک کہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کو ان کے گھٹنوں پر لا کر رکھ دیا تھا۔ سائبر اٹیکس کی اگلی قسم فشنگ ہے، جو کہ ٹیکنیکل سے زیادہ ایک سائیکولوجیکل چیز ہے۔ فشنگ میں کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ ٹرسٹڈ ویب سائٹس جیسے فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر کے لاگ ان پیجز کی کاپی بنائی جاتی ہے اور بے تحاشا لوگ اسے اصل ویب سائٹ سمجھ کر اس میں اپنی آئی ڈی اور پاسورڈ انٹر کر دیتے ہیں اور یہ سب ڈیٹا اٹیکرز کے پاس چلا جاتا ہے۔ 2012 سے 2016 کے درمیان ہم نے کتنے لوگوں سے سنا ہوگا کہ ان کا فیس بک اکاؤنٹ ہیک ہو گیا اور چانسز یہی ہیں کہ وہ فشنگ اٹیک کا شکار بنے تھے۔ لیکن ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن مینڈیٹری ہونے کے بعد اس طرح کے اٹیکس میں کافی کمی آئی ہے، لیکن آج بھی ای میل فشنگ عروج پر ہے۔ اس میں آپ کے ای میل پر فیک شاپنگ ریسیپٹ، بینک وارننگ جیسی چیزیں بھیجی جاتی ہیں اور یہ دکھنے میں اتنی ریئل لگتی ہیں کہ اس کا شکار ٹیک کی جانکاری رکھنے والے لوگ بھی ہو جاتے ہیں۔ سائبر اٹیک کی ایک اور قسم ایڈوانسڈ پرسسٹنٹ تھریٹس یا اے پی ٹیز ہیں، جو کہ لانگ ٹرم اور ہائیلی کوآرڈینیٹڈ اٹیکس ہوتے ہیں اور زیادہ تر کیسز میں یہ مختلف ممالک کے گورنمنٹس آرگنائز کرتی ہیں۔ ان اٹیکس کا کام کوئی ڈیمیج کرنا نہیں ہوتا، بلکہ یہ ملٹری سیکرٹس، سائنٹیفک ریسرچ اور پولیٹیکل سیکرٹس کو کمپرومائز کرتے ہیں۔ اے پی ٹیز ایک نیٹ ورک میں مہینوں سے لے کر سالوں تک سروائیو کر سکتے ہیں۔